کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں، چاول، گندم، دالیں اور سارے پھل، آم اور کیلے وغیرہ زمین سے اگاتے ہیں۔ زمین کو کھودا جاتا ہے اور اس میں بیج ڈالے جاتے ہیں۔ پھر اس میں سے اناج اور پھل وغیرہ اگتے ہیں۔ جو شخص زمین پر محنت کرتا ہے، اسے کھودتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے کسان کہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک کسان کی ہے۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد کے 2 بیٹے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے، لیکن وہ دونوں بہت سست اور کام چور تھے اور بالکل بھی کسی کام میں اپنے باپ کی کوئی مدد نہیں کرتے تھے۔ کسان ان دونوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت سوچا اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے ان کی رائے پوچھی کہ وہ اس کے کام کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ دونوں بیٹوں نے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہماری زمین کے اندر بہت سا خزانہ چھپا ہوا ہے جو میں اکیلا بالکل بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اگر تم دونوں میری مدد کرو تو ہم مل کر زمین کے اندر سے خزانہ نکال لیں گے۔ اس بات پر دونوں بیٹے راضی ہو گئے اور باپ کے ساتھ کھیتوں میں آ گئے۔ دونوں نے مل کر زمین کو کھودا اور اس پر ہل چلائے، مگر زمین کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس پر دونوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنے باپ سے اس کی شکایت کی کہ زمین کے اندر سے کوئی خزانہ نہیں نکلا۔ باپ نے کہا، بیٹا جلدی نہ کرو، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، بلکہ وہ کام کرو جو میں کہتا ہوں۔ یہ بیج لو اور زمین کے اندر بو دو۔ اس کے بعد انہوں نے زمین کے اندر بیج بو دیے اور ان کے باپ نے ان کو پانی لگانے کا بھی مشورہ دیا۔ بیج لگانے کے بعد انہوں نے زمین کے اندر پانی کا ٹیوب ویل کھول دیا اور خوب سا پانی اس کے اندر ڈال دیا۔ پانی لگنے کی وجہ سے زمین بہت ہی سیراب ہو گئی اور جلد ہی اس کے اندر بیج اگنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے دیکھتے وہ بڑے پودے بن گئے اور ان کے اوپر پھل وغیرہ لگنا شروع ہو گئے۔ کسان نے فخر سے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ بیٹا، محنت کا پھل انسان کو ضرور ملتا ہے۔ یہی وہ خزانہ ہے جس کے بارے میں نے تم دونوں کو بتایا تھا۔ اگر تم محنت کرو گے تو اسی طرح سے کامیاب رہو گے۔ اگر سستی اور کاہلی سے کام لو گے تو کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا جب تک تم خود اپنی مدد نہیں کرو گے۔